बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से क्यों नाराज़ हुए। मुसलमान औरतें ये वाक़या ज़रूर सुनें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के लिए बारियां मुकर्रर कर रखी थी, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के लिहाज से मोमिनों में अकमल वो है जो उनमें से अखलाक के एतबार से बहुत उम्दा हैं, और तुम में से अच्छे लोग वो हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतर हैं। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ लाए। घर के सहन में सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखा कि प्याला से पानी पी रही हैं। वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हुमैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी बचाना। गौर फरमाएं, बीवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मती हैं, शौहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बरकतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ हमेशा वाबस्ता होती हैं, मगर सुबहान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रफ़ीक हयात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बचे हुए पानी को पीना चाहते हैं। जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कुछ पानी बचाकर खिदमत अक़दस में पेश किया तो नोश फरमाने से पहले मालूम किया, ए हुमैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तुमने इस प्याला के किस हिस्से से लब लगाकर पानी पिया ताकि मैं भी उस जगह से पानी पीऊँ। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं पानी पीती या हड्डी चूसती, फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम से नोश फरमाते और हड्डी से गोश्त निकाल कर खाते जहाँ से मैं पीती या खाती। बाज़ औक़ात अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन इधर उधर के किस्से या गुज़रे हुए वाक़यात बयान करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर समाअत फरमाते रहते और ख़ुद भी कभी अपने वाक़यात सुनाते। खाने पीने में अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन को कोई रोक टोक नहीं थी। जो दस्तयाब होता इसमें जो चाहें खाती और जो चाहें पहनती। उस ज़माने में हाथी के दांतों के ज़ेवरात का रिवाज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्म के ज़ेवर पहनने का हुक्म फरमाते, बीवियों का पाक साफ रहना पसंद फरमाते, अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम पर लान तान न फरमाते और ना ही उनसे सख्त और दरश्त लहजा में गुफ्तगू फरमाते। अगर कोई बात नागवार खातिर होती तो अल्तफ़ात में कमी फरमा देते। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, बयान करते हैं कि खुदा की कसम, मैंने ये मंजर देखा है कि एक रोज़ हबशी नाबालिग लड़के मस्जिद में नेज़ाबाजी कर रहे थे। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका खेल मुझे दिखाने के लिए मेरे लिए अपनी चादर का पर्दा करके मेरे हुजरे के दरवाजे पर खड़े हो गए जो मस्जिद में खुलता था। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे के दरमियान से उनका खेल देखती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वजह से मुसलसल खड़े रहे यहाँ तक कि मेरा जी भर गया और मैं खुद ही लौट आई। बुखारी की हदीस नंबर 4912 में सूरह तहरीम के इस वाक़े की तफसीर है कि जिसे अमूमी तौर पर वाक़या तहरीम कहा जाता है। इस हदीस में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मामूल बनाया हुआ था कि आप हर रोज़ सूरज ढलने से पहले अपनी बीवियों से मिलने जाया करते थे। जितना वक्त मिलता अपनी बीवियों के साथ गुजारा करते और फिर सूरज ढलने के बाद अपनी उस बीवी के घर चले जाया करते जिसकी उस दिन बारी होती थी। बीवियों की इस तरह से बारियां थी कि एक रात एक बीवी के घर जाया करते और दूसरी रात दूसरी बीवी के घर रात तशरीफ ले जाया करते। इसी तरह हर बीवी के लिए रात दिन मुकर्रर किया हुआ था। जो दिन जिस बीवी के लिए मुकर्रर था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात उसी बीवी के हुजरे में गुजारा करते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां दो हिस्सों में तकसीम थी, क्योंकि कुछ बीवियों का आपस में ताल्लुक ज़्यादा होने की वजह से वो हर बात आपस में शेयर करने को ज़्यादा पसंद करती थी। एक हिस्से में हज़रत आयशा, हज़रत सौदा, हज़रत हफ्सा और हज़रत उम्म सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दूसरी टोली में हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश और बाकी सारी बीवियां शामिल थीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना मामूल के मुताबिक अपनी बीवियों के घर जाते और आखिर में उस बीवी के घर चले जाते जहाँ रात रखना होता। एक वक्त ऐसा आया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर ज़्यादा वक्त गुजारने लगे तो दूसरी बीवियों ने महसूस किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी निस्बत हज़रत ज़ैनब के पास ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। एक दिन सब इकट्ठी हुई और एक दूसरे से मालूम करने लगी कि क्या वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब के घर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। तो मालूम हुआ कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर किसी रिश्तेदार ने शहद तोहफ़ा भेजा है और हज़रत ज़ैनब
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تحفہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند ہے۔ اس شہد کو مزے مزے سے پینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت لگا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب کے گھر گزرتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں اور فرمانے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت لگاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ کوئی ایسی بات بتاؤ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر وقت کم دیا کریں۔ انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی بات کہیں گے کہ اے حضور، آپ کہاں تھے؟ اتنی دیر ہو گئی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے تو ہم سب یہ کہیں گے، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغافیر کے پھولوں کی بو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مغافیر کے پھولوں کا رس پی کر آئے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی بھی بو بالکل پسند نہ تھی، آپ سے ہمیشہ خوشبو ہی آیا کرتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آج کافی دیر سے آئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کا جواب دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں زینب کے گھر سے شہد پی کر آیا ہوں۔ حضرت عائشہ، حضرت سودہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی بھی بو کو پسند نہیں کرتے، وہ کوئی ایسی چیز کے پاس نہیں جاتے جس سے ذرا سی بو آنے کا خدشہ ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قسم کھا کر فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ازواج کا مقصد سمجھ گئے تھے، اس لیے آپ نے قسم کھا لی کہ آپ نہ صرف حضرت زینب بنت جحش سے بلکہ عام طور پر بھی شہد نوش نہ فرمائیں گے۔ اپنی قسم کے متعلق سے بھی ذکر نہ کرنا، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا، جو قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، اے نبی، آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ شہد ایک حلال چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس قسم کا کفارہ آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے جو راز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اس کے بارے میں اشارہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تم نے میری قسم کے بارے میں حضرت عائشہ کو کیوں بتایا؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ یہ راز کی بات ہے اور میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے، پر آپ نے یہ راز نہیں رہنے دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً حضرت حفصہ کو بتلایا کہ تم نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتلایا کہ میں نے راز کو راز نہیں رہنے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو فرمایا، مجھے میرے رب کائنات نے بتلایا ہے کہ حفصہ نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ اس نے حضرت عائشہ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اب اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تم دونوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر تم اپنی ضد پر اڑی رہو گی تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میرے مددگار ہیں۔ سورہ تحریم آیت 1 تا 5 میں اللہ پاک اس واقعے کو یوں فرماتا ہے، اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس بات پر آگاہ کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔
پھر جب نبی نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا، سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑیں گے، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہے، اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ پاک سے توبہ کی، اور پھر اللہ کے نبی نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اگر یہ کوئی عام بندہ بات کہہ دیتا تو اس کا کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی ہر ایک بات منہ سے نکلی ہوئی سچ اور حق ہوتی ہے۔ اگر اللہ پاک نبی کے اس قسم پر کفارہ مقرر نہ کرتے تو یہ ایسی دنیا تک شہد پینا منع فرما دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کا کفارہ مقرر کیا کہ اگر میں کسی چیز کو حلال کرنے والا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ سورہ نجم میں اس طرح حکم آیا ہے کہ میرے نبی اپنی مرضی کے مطابق بات نہیں کرتے، وہ وہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جس کا میں حکم دیتا ہوں۔ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہرگز نہ کریں، کسی کی خاطر بھی حلال کو حرام نہ کرو اور حرام کو حلال نہ کرو، نہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ کہو اور نہ ہی اس پر عمل کرو۔ آج کے دور میں انسان زبان سے تو حرام نہیں بول رہا، انسان حرام پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ ہم حرام کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کل ہمارے نزدیک حرام نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں، ہم گناہ کرتے ہوئے محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی تحریر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی تحریروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔